أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ولد له ولا والد له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله مولانا العظيم وبلغناه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تر تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس کا کوئی ثانی و ساجی نہیں۔ جب کچھ نہ تھا اللہ عز و جل کی ذات والا صفات موجود تھی، اور جب کچھ نہ باقی رہے گا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ ہی کی ذات والا صفات ہی باقی رہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں بلکہ انگنت درود و سلام ہو کہ آقا ہے دو جہاں سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں اور اس دین حنیف کو ہم تک پہنچایا۔ آپ کے صف اول کی شاگرد حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ اکرام، علماء حق، سب پر اللہ کروڑ ہر رحمت نازل فرمائے جنہوں نے اس دین کی آبیاری کی۔ بزرگ دوستو، بھائیوں، حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ خشک سالی چل رہی ہے، ویسے بھی ہمارے ملک میں برہانوں پہ برہان ہیں، لیکن یہ برہان جو ہے یہ خشک سالی قحط کی دعوت دے رہی ہے، اور استسقا مطلب ہوتا ہے مانگنا، وہ بھی پڑھی جا رہی ہے لیکن دل سے نہیں۔
کوئی کام ہے وہ دل سے کریں، اتنے یقین سے کریں، اتنے یقین سے کہ میں اللہ سے لے کر رہوں گا۔ چھوٹے تھے ہمارے علاقے میں اس طرح خشک سالی ہوئی، 2 مہینے پیر در پیر بارشیں نہیں ہوئی۔ ہمارے بزرگ نکلے، ایک ندی تھی وہاں انہوں نے نماز استسقاء ادا کرنی تھی، ہم بھی چلے گئے۔ تو جاتے ہوئے وہ چھتریاں ساتھ لے گئے، اتنے یقین تھا ان لوگوں کو کہ چھتریاں ساتھ لے گئے کہ بارش اللہ سے مانگ کر ہی اٹھیں گے، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ محترم، جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں توبہ کے معنی رجوع کرنا، پلٹانا، اللہ کی طرف پلٹانا۔ جس طرح وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی قاتل تھا، 99 قتل اس نے کیے، چل پڑا۔ وہ ایک مولوی کے پاس گیا، راہب جو بھی تھا، کہ لگا یار میری بخشش کے بھی کوئی چانس ہے؟ کہا نہیں بھائی، کیا اتنے قتل کر کے پھر بھی تم؟ اس نے کہا 100 پورا ہی کر دیتے۔ مولوی صاحب کو بھی رگڑ ڈالا، پھر چل پڑا۔ آگے کوئی اللہ والا مل گیا، اس کو نیک صالح آدمی ملا، اس نے اپنی پوزیشن بیان کی، میری یہ حالت ہے، کیا میرے لیے بھی کوئی مغفرت بخشش ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں کیوں نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ فلاں بستی میں نیک صالح لوگ رہتے ہیں، وہاں تم چلے جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، سچی توبہ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ راتوں کو اٹھیں، اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں۔ توبہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر لی ہے پھر اس کی طرف جانا نہیں ہے، اس گناہ کی طرف پھر دوبارہ پلٹنا نہیں ہے، یہ توبہ کا مقصد ہے۔ وہ اللہ والا ابھی اس نیکوں کی بستی میں پہنچا ہی نہیں تھا کہ اجل آ گئی۔ لا یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون، ایک ساتھ کا بھی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ سرائے در ہے، یہاں کسی کا کوئی مکان نہیں، گزر گئے تو اس سے پہلے بہت سارے جن کا نام و نشان نہیں، کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت ان پہ مٹی نہ ڈالو، یہ نہائے ہوئے ہیں، اجلے کپڑے پہنائے، نہلایا دھلایا، ان پہ مٹی نہ ڈالو، کسی کے منہ سے نہ نکلا، یہ سرائے در ہے، یہاں کسی کا کوئی مکان نہیں۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون، جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا رب بخوبی جانتا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ کے نبی محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کی محفل میں بیٹھے ہوئے، فرما تباہ ہو گئے وہ لوگ، برباد ہو گئے وہ لوگ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ؟ خسر الدنیا والآخرہ،
دنیا میں بھی ان کے لیے بربادی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بربادی ہے۔ فرمایا میرے صحابیوں، نمازیں ان کی تمہاری جیسی ہوں گی، روزے تمہارے جیسے ہوں گے، ان کا چال ڈال تمہارے جیسا ہوگا، نیکیاں اتنیاں لائیں گے شمار سے باہر ہوں گی، لیکن ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی۔ نیکیاں ان کی تہامہ پار جتنی ہوں گی، لیکن ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، اگر ہماری تنہائیاں پاک ہو جائیں، خلوت جس کو کہتے ہیں، جلوت میں تو مولوی صاحب بھی جو ہے نا وہ محتاط ہو کر چلتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ خلوت، تنہائی میں اپنے رب کے حضور سر بسجود ہونا اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ وہ اللہ والا مر گیا، فرشتے دو طرح کے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو طرح کے فرشتے آ گئے، جنت والے بھی آ گئے، جہنم والے بھی۔ جہنمی کہتے ہیں یہ بہت بڑا قاتل ہے، 100 قتل اس نے کیے ہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ جنتی کہتے ہیں کہ اس کی نیت یہ تھی، میں نے توبہ کرنی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، فرمایا جہاں جا رہا تھا وہ زمین ماپی جائے، جہاں سے آ رہا تھا، پیچھے والی زمین جہاں سے چل کر گیا ہے وہ کم ہے، آگے والی زیادہ ہے، پھر اس کو جہنمی فرشتے لے جائیں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، آگے تک کی طرف سے سکڑ گئی، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پیچھے سے زمین جو ہے وہ زیادہ ہو گئی، آگے سے سکڑ گئی۔ فرشتوں نے جب ناپ تول کیا، پتہ یہ چلا کہ یہ جنتی ہے۔ اللہ بہانا چاہتے ہیں، فرمایا مکھی کے سر جتنا آنسو تنہائی میں اللہ کے خوف سے نکلا، اللہ نے سارے گناہوں پہ اسی پر قلم پھیر۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ شخص عورتوں جیسی شکل رکھتا تھا، اس کی داڑھی مونچھ نہیں تھی، بعینہ ہی بالکل ہو بہو عورتوں کی طرح۔ نوکری کی تلاش میں نکلا، وقت کے رئیس بادشاہ کی طرف آیا، عورتوں کا لباس پہنا، بادشاہ نے اس کو نوکر رکھ لیا، لونڈی بنا کر، کنیز بنا کر، نوکریانی بنا کر، میری شہزادیوں کی بال سنوارنے، ان کی کنگھی کرنی، ان کا ڈریس چینج کرنا، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ کرتا رہا۔ جب گرفت آئی، رب کی طرف گرفت بھی آیا کرتی ہے، انگوٹھی گم ہو گئی، کسی شہزادی کی انگوٹھی گم ہو گئی، ہلہ مچ گیا۔ ہلہ مچ گیا جب تو جامع تلاشی کی جائے ان سب نوکروں کی، چاکروں کی، لونڈیوں کی، کنیزوں کی۔ جامع تلاشی کپڑے اتار کر جس کو کہتے ہیں، کہا رب میرے پاس انگوٹھی نہیں ہے، قطار لگی ہوئی ہے نوکروں چاکروں کی، ان کی تلاشی ہو رہی ہے، میرے جب یہ جامع تلاشی ہوگی میرا راز کھل جائے گا، یہ تکا بوٹی بنا دے گا مجھے۔ رب آج میری عزتوں کی لاج رکھ لے، رب تو آج مجھ پہ مہربان ہو جا، رب تو آج مجھے معاف کر دے، میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ پھر نہیں پلٹوں۔
جب اس کا نمبر آنے ہی والا تھا، کسی صاحب نے کہا جی انگوٹھی تب سے مل گئی۔ اب دوسروں کی تلاشی کس لیے لینی تھی جب انگوٹھی مل گئی جس لیے وہ تلاشی لے رہے تھے؟ اس نے بیس بدلا، مردوں والے کپڑے پہنے، نکلا اور اللہ کے راستے میں نکل گیا۔ پھر بڑے خطوط آئے، بڑے میسج آئے، بڑے پیغامات آئے، میں پلٹنے کی کوشش۔ یہ ہوتا ہے کہ اب تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ارے گناہ سے توبہ ایسے کرو کہ پھر اس گناہ کو کرنا، سچی توبہ اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے ہاں میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام ایک مجمع لے کر گئے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے۔ بڑی نبی ہیں، نبیوں کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ کہا موسیٰ تجھے بارش نہیں ملے گی، تیرے اس مجمع میں ایسا سخت گناہگار آدمی ہے، جب تک تو اس کو اس مجمع سے نکالے گا نہیں ہم تجھے بارش نہیں دیں گے۔ کہا بھائی جو اللہ کا باغی ہے، اللہ کا معاصی ہے، گناہگار ہے، نکل جائے نکل جائے، اس کی وجہ سے ہم بھی برباد ہو رہے ہیں۔ اور اس نے کیا کہا؟ اللہ 10,000 کے مجمع سے نکلوں گا، مجھے لوگ دیکھیں گے، کہیں گے یہ وہ بدبخت ہے جس کی وجہ سے بارشیں رکی نہیں۔ اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، تو مجھ پہ مہربان ہو جا۔ کچھ دیر بعد بارش برسنا شروع ہو گئی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ نے موسلادھار بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، اللہ سے ہر بات جو ہے منوا لیتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اللہ عز و جل آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو نکالو، نکلا بھی کوئی نہیں ہے، میں دیکھتا رہا ہوں اس مجمع سے کوئی نکلا بھی نہیں ہے۔ اور پھر بارش برسنا شروع ہو گئی۔ کیا ماجرا؟ موسیٰ میرا اور اس کا سمجھوتا ہو گیا۔ ارے رب سے سمجھوتا کر کے دیکھیے گا، اپنی تہائیوں کو پاک کیجئے گا، اور رشد و ہدایت کا یہ عالم ہوگا کہ رب تمہارا مہربان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک اماں جھاڑو دیتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ گنگناتی ہے، واہ وہ ہاروں والا دن، وہ ہاروں والا دن۔ ایک دن اماں عائشہ کہتی ہے، میں نے جرأت کی، پوچھا اماں یہ جو تو گنگناتی رہتی ہے یہ کیا ہے؟ وہ ہاروں والا دن، وہ ہاروں والا دن کیا ہے؟ کہا میرا رب اس دن مجھ پہ مہربان ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود۔ میں یہ کر رہی تھی بادشاہ کے ہاں، رئیس کے ہاں، سردار کے ہاں، اس کی کنیزوں کو، اس کی شہزادیوں کو غسل دیتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شہزادی نے مجھے اپنا ہار پکڑایا، قیمتی ہار تھا، ہیرے جواہرات کا ہار تھا، اس نے مجھے پکڑایا، واش روم میں چلی گئی، اتنے میں ایک چیل آئی، اس نے وہ میرے ہاتھ سے اچک لیا، چھین لیا، اور پھر وہ چیل اڑ گئی، ایسی اڑی کہ آسمان میں کہیں گم ہو گئی، میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بٹیا، اما عائشہ کو کہتی ہے بٹیا، میں نے کہا جب وہ لڑکی آئی اس نے کہا وہ ہار دو، کہا بیٹا وہ چیل لے گئی۔ اما کیسی باتیں کر رہی ہیں، روٹی کا ٹکڑا ہوتے تو مان لیتا، گوشت کا ٹکڑا ہوتا مان لیتی۔ اما میں ابا جی کو بتا رہی ہوں نکال میرا ہاتھ۔ کہا بیٹی میرے پاس نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں کہ وہ چیل لے گئی ہے۔ ابا کس پر بات پہنچی؟ ابا نے بھی کہا اس کی جامہ تلاشی لو۔
بیبی نکالو ہار، کیسے مان جاؤں کہ اس کو چیل لے گئی ہے؟ یہ ماننے کی بات نہیں ہے، نکالو وہ۔ میں نے سنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رب ہے، میں نے کہا محمد کے رب آج میری عزتوں کی لاج رکھ لے، میری پاک دامنی کر دے۔ اے محمد کے رب، اتنے میں وہ چیل آئی منڈلاتی ہوئی اور اس نے مجمع عام میں ہار لا کر پھینکا۔ میں وہیں سے پلٹی بیٹیاں اور آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی اور محمد رسول اللہ کی مسجد کی صفائی کر رہی۔ میں یتوکل علی اللہ، جو رب کو پکارے یقین کے ساتھ، مصمم پکے ارادے کے ساتھ، جو رب کو پکارے، رب کہتا ہے اب بیٹیا سو گئی، ماں سو گئی، بیوی سو گئی، بیمار کے منہ سے یہ نکلا، یا اللہ دیکھ رہا ہے یہ دنیا دار سب سوئے ہوئے ہیں، میرے تیماردار، میری مزاج پرسی کرنے والے سب سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ نے یہ تانا نہیں مارا، 60 سال 70 سال مجھ سے روٹھا رہا ہے، لبیک یا عبداللہ، لبیک یا عبداللہ، میرے بندے بتا تجھے کیا ہے؟ کہا ماں سو گئی، بیوی سو گئی، تیماردار سو گئے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو آؤ یارو، یہ واقعات آپ کے سامنے رکھے ایمان بنانے کے لیے، پکا یقین کرنے کے لیے۔ آؤ یقین کو پکا کر لو، وقت ختم ہے۔ راتوں کو اٹھو، اپنی تنہائیوں میں ان کو پاک کرتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگے، اور رب یہ بتا دے گا امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء ویجعلہ، جو مصیبت میں پھنسا ہوا اپنے رب کے ہاں دعا کرتا ہے، اللہ اس کی مصیبت کو بھی دور کرتا ہے اور اللہ اس کے لیے راستے بھی بناتا ہے۔ ہر آدمی گرفتار ہے اپنے گناہوں میں۔ یہ جو ہمارے پاس یہ شیطان آیا ہوا ہے، راستے اس کے بھی دو ہیں، اما ہدینا اما شاکرا اما کفورا، اس میں بھی شکر والا بھی راستہ ہے، کفر والا بھی راستہ ہے۔ یہ ہم کفر والے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں تنہائی میں جب ہم اس کو لیتے ہیں تو کفر والا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے فرمایا انا ہدینا السبیل اما شاکرا اما کفورا، تو میرے بھائیو شکر والا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔